ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ مردوں میں ادھر یہ بے حیائی عام ہو گئی، ادھر عورتوں کا حال یہ ہو گیا کہ بے حیائی کی حد یہ کر دی عورتوں نے۔ اب اتنے باریک اور پتلے لباس عورتیں پہنتی ہے کہ جسم کی ساخت نظر آتی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس عورت کا کپڑا جتنا پتلا ہوگا اس عورت کا ایمان بھی اتنا کمزور ہوگا، اور جس عورت کا کپڑا جتنا موٹا ہوگا اس کا ایمان بھی اتنا مضبوط ہوگا۔ عورتوں کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ ان کے کپڑے موٹے اور ڈھیلے ہونے چاہیے، اور عورتوں کا حال یہ ہے کہ عورتوں کے کان بھی نظر نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ کان جو ہے وہ بھی چہرے کا حصہ ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے کان بھی چھپا کر کے رکھیں، لیکن ہائے کیا لوگوں کو ہو گیا، دین سے دوری کا یہ حال ہو گیا کہ مردوں نے بھی بے حیائی اختیار کی، عورتوں نے بھی، اور اب قوم کی چھوٹی چھوٹی بچیاں اور بچے اپنے ماں باپ کو دیکھ کر وہ بھی بے حیائی کے راستے پہ چل پڑے۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ تم اپنے چھوٹی بچیوں کو بھی چھوٹی آستین کے کپڑے یا پتلے کپڑے نہ پہنایا کرو بچیوں کو، اس لیے کہ بچپن میں جب بچیوں کو عادت پڑتی ہے چھوٹی آستین کے کپڑوں کی یا پتلے کپڑوں کی تو دھیرے دھیرے بڑی ہو کر بھی وہ وہی پہنتی ہے۔ جب چھوٹی آستین کے کپڑے اور پتلے کپڑے یہود و نصارہ نے ایجاد کیے، مارکیٹ میں بیچنا شروع کیا تو سارے مذہب کے لوگوں نے خریدا، مسلمان عورتوں نے نہیں خریدا۔ تو انہوں نے مجلس کی، انہوں نے میٹنگ کی کہ آخر مسلم عورتیں یہ پتلے اور چھوٹی آستین کے کپڑے اور بڑے گلے کے کپڑے کیوں نہیں خریدتی۔ تو اس وقت ان کی میٹنگ میں یہ بات اس نتیجے پہ پہنچی، دراصل مسلمانوں کو بچپن ہی سے بیٹیوں کو بڑے کپڑے اور بڑی آستین کے کپڑے اور موٹے کپڑے پہننے کی عادت ہے، تو وہ جوان ہو کر اب یہ کپڑے نہیں پسند کرتی۔ اس لیے اگر ان کی بچیوں کو بگاڑنا ہے تو بچپن کے بچیوں کے کپڑے ایسے سلاؤ، پتلے بھی ہوں، چھوٹی آستین کے بھی ہوں، بالکل شارٹ ہوں۔ بچیوں کو ایسے کپڑے سلانے میں کوئی حرج نہیں ہے بظاہر، لیکن بچپنے سے اس کو شارٹ کرتا، شارٹ فراک اور چھوٹی آستین کے کپڑوں کی جب عادت پڑتی ہے تو بڑی ہو کر بچیاں بھی وہی پہنتی ہے۔ اس لیے اگر بچپن سے ہم اپنی بچیوں کو فل آستین کے کپڑے سلائیں، موٹے کپڑے سلائیں تو ان کو بچپنے سے عادت پڑے گی، اور جب وہ جوان ہوگی کہ شریعت کے احکامات جب اس پر نافذ ہوں گے تو پھر وہ پتلے کپڑوں کو پسند نہیں کرے گی، وہ چھوٹی آستین کے کپڑوں کو پسند نہیں کرے گی۔ میں نے شریعت کا مسئلہ پچھلے دنوں بھی بتایا تھا، آج بھی بتاتا ہوں کہ شریعت کی تاکید تو اتنی ہے حیا کے حوالے سے کہ کوئی لڑکی اگر جوان ہو جائے تو اپنے کوہنیوں کے اوپر کا حصہ بھی وہ بلا عذر شرعی اپنی ماں کو نہیں دکھا سکتی۔ اب میرے بھائیوں بتاؤ، تو جب وہ اپنی ماں کے سامنے بہت چھوٹی آستین کے کپڑے پہن کر نہیں جا سکتی تو وہ عام لوگوں کے سامنے پہن کر کیسے جا سکتی ہے؟ اسلام حیا کا مذہب ہے، اسلام پارسائی کا مذہب ہے۔ آقا علیہ السلام نے جو عورتیں پاجامہ یعنی شلوار پہنتی ہے ان عورتوں کے لیے حضور نے رحمت کی دعا کی کہ جو عورتیں یعنی کہ پاجامہ چھوٹی جو پائچوں کے پاجامے پہنتی ہے حضور نے ان کے لیے رحمت کی دعا کی۔ تو صحابہ نے عرض کی حضور آپ جو عورتیں چھوٹی پائچے کے پاجامے پہنتی ہیں آپ ان کے لیے رحمت کی دعا کر رہے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں ہاں، کیونکہ اس میں پردہ زیادہ ہے، کیونکہ یہ اوپر کو اٹھے گا تو اوپر کو اٹھنے کے بعد یہ زیادہ جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا، زیادہ حصہ نیند میں بھی یہ حصہ نظر اوپر کو چڑھے گا تو بے پردگی نہیں ہوگی۔ اس لیے پاجامہ پہننے والی اور وہ بھی چھوٹی پائچے کے پاجامہ پہننے والی عورتوں کے لیے میرے آقا نے رحمت کی دعا فرمائی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکبر۔ بلکہ ایک بات یہاں آئی ہے تو آخر میں عرض کر دوں، یہ کپڑے پاجامے کرتے یہ تو اپنی جگہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تک عورت سر پہ دوپٹے ڈالی رہتی ہے اس کے گھر میں رحمت کے فرشتے آتے ہیں، اور جیسے ہی وہ اپنے سر سے دوپٹہ ہٹا لیتی ہے تو اس کے گھر سے رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں۔ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ روایت لکھتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو نمرودیوں نے آگ میں ڈالنا چاہا تو منجنیق بنائی، منجنیق وہ ایک آلہ تھا، اس کا رسے سے اس کو کھینچا جاتا تھا، اور جب رسہ چھوڑ دیا جاتا تھا
تو جا کر کے وہ جو چیز ہوتی تھی اس پہ لگتا تھا اور وہ چیز دور جا کر کے گرتی تھی، اس کو منجنیق کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو نمرودیوں نے بھی منجنیق بنائی، روزانہ پریکٹس کے طور پہ کھینچتے تھے تو وہ رسہ کھچاتا تھا. اب ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے کرتے کو اتارا اور اتار کر ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق پہ بٹھا دیا کہ رسہ جیسے کھینچیں گے، کھینچ کے چھوڑیں گے تو ابراہیم کو وہ پٹکا جا کے لگے گا اور وہ سیدھا جا کر کے آگ میں پہنچ جائیں گے. اب ان لوگوں نے خوب پریکٹس کر لی، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کو لا کے بٹھایا، اب جو رسہ کھینچنا چاہتے ہیں رسہ، تو ان سے رسہ کھینچا نہیں جاتا. ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو آگے شیئر ضرور کر دینا.